مولاي صل وسلم دائما سرمدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی توفیق سے آج کی 20 رکعت سنت نماز تراویح میں 26ویں پارے کی مکمل تلاوت سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 26ویں پارے میں دوسرے رکوع کی آیت نمبر 15 میں ایک اہم ترین نصیحت ہمارے لیے بیان کی گئی۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت فرمائی اس بارے میں بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ احسانا، بھلائی، نرمی، خیر خواہی کی۔ اب اس کی آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے، خاص طور پر والدہ، کیونکہ پیدائش انسانی میں تکلیف زیادہ والدہ جھیلتی ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیفوں میں اٹھائے رکھا۔ ووضعتہ کرہا، اور تمام مدت جو پیٹ میں وہ اٹھائے رکھی وہ مرحلہ بڑی تکلیفوں والا تھا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو اٹھائے جانے کی مدت اور اس کے دودھ چھوڑانے کی مدت فرمایا 30 مہینے مقرر ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بالغ ہونے کی مدت کو پہنچ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں وصیت نصیحت کے معنی میں کی گئی کہ اے انسان، اپنی پیدائش کے مرحلے پر غور کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا اور ماں نے کس قدر تکلیفوں کے ساتھ تجھے کم و بیش 9 مہینے اٹھا کر رکھا، وہ تکلیفوں کا مرحلہ، اس کے بعد جب پیدائش ہو گئی، دودھ پلانے کے مراحل، وہ کتنی اذیتوں اور تکلیفوں والے تھے، اور وہ دن اور رات تمہاری ماں کے لیے کتنی تکلیفوں والے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ ایام، جن ایام میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک ایک چسکی پلانے پر اللہ ماں کے لیے ایک ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ فرمایا ایسا ثواب جو مجاہد میدان جہاد میں حاصل کرتا ہے، وہ ثواب جو ایک قاری قرآن کی تلاوت کر کے حاصل کرتا ہے، وہ ثواب جو ایک غازی اپنی جان، اپنا مال ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں چلا جاتا ہے، جو اجر و ثواب اس مجاہد کو، اس غازی کو اور قاری قرآن کو اللہ عطا فرماتا ہے، اس ماں کو اس وقت عطا کر دیتا
وقت وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، گویا غازی کے برابر، شہید کے برابر، عابد و زاہد جو ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کے برابر ثواب اللہ اس ماں کو یعنی دودھ پلانے والی خواتین کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ معاملہ کیوں اتنا بڑا اجر و ثواب، مجاہد کے برابر، غازی کے برابر، عابد و زاہد کے برابر اتنا بڑا اجر و ثواب کا بات یہ ہے کہ اس وقت ماں تکلیفوں کا دور گزار کر، حمل کا دور گزار کر، 9 ماہ پیٹ میں رکھنے کا دور گزار کر جب اگلا مرحلہ دودھ پلانے کا آتا ہے تو تکلیفوں کا دور چھوڑ کر دوسرے تکلیفوں کے دور میں آ رہی ہوتی ہے۔ اس سبب سے اللہ اسے مجاہد، غازی، قاری قرآن اور عابد و زاہد سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ محققین فرماتے ہیں ذرا اس بات پر وہ مائیں غور کریں جو اپنا دودھ پلانے کے بجائے ڈبوں کے دودھ پر آسرا کر دیتی ہے۔ ڈاکٹروں سے ڈبے کے دودھ لکھوا دیے جاتے ہیں، کہیں میری فٹنس پر فرق نہ پڑ جائے، بناوٹ پر فرق نہ پڑ جائے۔ اولاد کو دودھ پلانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن دشوار تو ہے، دشوار ہے جبھی تو اتنا بڑا ثواب بھی ہے۔ ڈبے کے دودھ پلانے پر شہید کے برابر، غازی کے برابر، قاری قرآن کے برابر، عابد و زاہد کے برابر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اپنا دودھ پلانے پر یہ ثواب ہے، ڈبے کے دودھ پلانے پر یہ ثواب نہیں ہے۔ تو صرف فیشن کی خاطر، اپنی بناوٹ کی خاطر عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پرہیز کرتی ہیں، جبکہ اصل بچے کے اندر طاقت اور قوت، اس کی ہڈیوں میں طاقت اور قوت، اس کے جسم میں طاقت اور قوت جو ماں کے دودھ سے آ سکتی ہے کسی اور کے دودھ سے نہیں آ سکتی۔ محققین فرماتے ہیں یہ اجر و ثواب جہاں ہمیں یہ ماؤں کے مرتبے اور مقام کو بیان کر رہا ہے، وہیں پر ان کے لیے نصیحت بھی ہے کہ بلا وجہ میں خواہ میں اپنے آپ کو دودھ پلانے سے بچا کر فیشن کی وجہ سے، فٹنس کی وجہ سے، ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر طبیب نے کہا ہے کہ بھئی فلاں بیماری ہے، خاص قسم کی بیماری ہے، ماں کو اگر ماں نے دودھ پلایا بچے کو تو بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، وہ پھر ایک الگ نوعیت ہے۔ لیکن ہماری یہاں بالعموم خواہ میں بلا وجہ میں جو ہے وہ جان بوجھ کر بچوں کے دودھ پلانے سے مائیں اپنے آپ کو بچاتی ہیں۔ اور پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لڑکے کو دودھ جو ہے وہ 1 سال یا 1.5 سال پلایا جائے اور لڑکی کو دودھ جو ہے وہ 2 سال پلایا جائے۔ تو یہ اپنے پاس سے لوگوں نے تمیز کر دی ہے کہ لڑکے کو 1-1.5 سال پلاؤ، لڑکی کو 2 سال پلاؤ، جبکہ دونوں کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، مکمل 2 سال تک دودھ پلایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال کی مدت تک بچے کے اندر، بچے کی نشو و نما میں اور بچے کی ہڈیوں میں فائدہ ماں کے دودھ میں 2 سال تک رکھا ہے۔ باقی رہا جو 2.5 سال کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے وہ مدت رضاعت ہے۔ اگر کسی عورت نے 2.5 سال تک بھی کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، لیکن بالعموم عام طور پہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہی مقرر کی گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے 1.5 سال میں 1 سال میں بھی اگر کوئی چھڑوانا چاہے تو چھڑوا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن فقط فیشن کی وجہ سے،
فٹنس کی وجہ سے کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو بچائے تو پھر اس میں بہت بڑے ثواب سے محرومی ہے ماؤں کے لیے۔ آگے جا کے سورۃ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ لفظ محمد آپ نے تراویح میں بھی سنا، اس سورت میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ محمد تقریباً 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارک میں لفظ محمد کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا مودودی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام شریعت میں لفظ محمد کی ایک برکت اور فضیلت یہ بھی بیان کی ہے، فرمایا کہ جس کے ہاں مسلسل لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں اور اس کی چاہت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرمائے، کہا جب 3-4 اگر لڑکیاں پیدا ہو گئی ہوں تو جب آئندہ اس کا حمل ٹھہر جائے، اور جب حمل ٹھہر جائے تو شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ اے اللہ اگر اس حمل سے لڑکا پیدا ہو تو میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ نام کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ ضرور اسے محمد لڑکا عطا فرمائے گا۔ اور بھی محمد نام کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، کہا جس گھر میں محمد نامی لڑکا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ جس دسترخوان پر محمد نامی شخص بیٹھا ہوگا اللہ اس دسترخوان میں برکت بھی فرمائے گا، وسعت بھی فرمائے گا۔ اس گھر پر فاقہ کشی نہیں آئے گی، غربت اور مفلسی نہیں آئے گی جس گھر میں محمد نامی شخص ہوگا۔ فرمایا جب کسی کا نام تو محمد رکھو تو اسے پھر گالیاں مت دو۔ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں نہیں محمد نام نہیں رکھو، گالی نکل گئی تو، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم نام محمد رکھیں گے اپنے آپ کو گالیوں سے تو ہم بچا سکتے ہیں نا، اور گھر والے بھی گالیوں سے تو بچ سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے نام نہ رکھنا کہ نہیں اس کو تو گالیاں تو پڑ دی ہیں، تو یہ غلط تصور ہے۔ تو محمد نام کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ نام ہی بچوں کا محمد رکھنا چاہیے۔ ہاں پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھتے ہیں، محمد احمد، محمد حامد، محمد محمود، لیکن ہمارے یہاں ڈائریکٹ نام پوچھا جائے کیا ہے فوراً بتاتے ہیں قاسم، محمود، احمد، فلاں فلاں، لیکن لفظ محمد نام چونکہ رکھنے کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور بچے کا نام پوچھا جائے تو محمد بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے چند نام ہیں، کہ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اللہ کے یہ پسندیدہ ناموں میں سے نام ہیں۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ بچوں کے نام ہوں یا بچیوں کے نام ہوں، یا تو انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھنا چاہیے، یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار، یعنی بزرگوں کے نام پر ہی بچوں کے نام رکھنا چاہیے تاکہ ان بزرگوں کا ناموں کا فیض بچوں کے اندر آئے۔ ہمارے یہاں ایک الگ ہی ٹرینڈ چل گیا ہے، کیا امام صاحب کے پاس بھی نام رکھوانے کے لیے آتے ہیں نا، امام صاحب کوئی اٹریکشن والا ہو، اینٹک نام ہونا چاہیے۔ او خدا کے بندو، جب اینٹک نام رکھو گے تو بچہ بھی پھر حرکتیں بھی اینٹک کرے گا، نئی نئی حرکتیں پھر سامنے آئیں گی، اور آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ زمانے کو، آ رہی ہیں سب کے سامنے۔ تو نام ہم نے بزرگوں کے نام پر رکھنا ہی چھوڑ دیے، اب ہمیں کہاں نظر آتے ہیں غلام فرید، غلام غوث، غلام جیلانی، جب یہ نام بتائے جائیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں بہت پرانے نام ہو گئے امام صاحب، کوئی اینٹک نام بتائیں، اور پھر تلاش کرنے کے لیے میڈیا پر چلے جاتے ہیں، اور گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں
یاد رکھیے گا اکثر نیٹ پر نام کچھ ہوتا ہے، معانی کچھ ہوتے ہیں اور لکھے ہوئے کچھ ہوتے ہیں. معنی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بس نیا نام ہے، خاندان میں کسی کا ایسا نام نہیں ہے. بیٹے کا بھی بیٹی کا بھی وہ نئے نام کے چکر میں، اینٹک نام کے چکر میں نہ جانے کون کون سے نام رکھ دیے جاتے ہیں جن کے بسا اوقات معانی یعنی ترجمے تک الٹے سیدھے ہوتے ہیں. تو ٹونی اور پونی کے ناموں پہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک کا نام میں نے پوچھا، بچہ نیا پیدا ہوا تھا، میں نے کہا کیا نام رکھا؟ بولے کلبل نام رکھا ہے. تو اب کیسے؟ وہ قرآن کھولا تھا، قرآن میں سامنے آ گیا کلبل، وہ نام رکھ دیا کلبل. میں نے کہا کلبل کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہنے نہیں وہ تو ہم نے دیکھا، وہ تو پوچھا. اور عربی زبان میں کلبل کتے کو کہتے ہیں. رکھ دیا، وہ پورے خاندان میں کسی کا نام ہی نہیں تھا، رکھ دیا وہی نام. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اینٹک کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے. گوگل پر سرچ کریں گے، فلاں پر سرچ کریں گے، ایسا نہیں. بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، تابعین کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، اولیاء کاملین اور صالحین کے نام پر رکھنا چاہیے تاکہ ان بچوں میں بھی نیک لوگوں کی سیرت آئے، ان کا فیض آئے، ان کا نور آئے. آگے سورۃ الفتح کا آغاز کیا گیا اور 20 رمضان المبارک بعض محققین کے قول کے مطابق یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے. اور فتح مکہ تاریخ اسلام کا وہ بہترین بغیر مارکے کے فتح ہونے والا واقعہ ہے کہ اس میں کوئی تلوار نہیں چلائی گئی، کوئی ایک شہید نہیں ہوا، کوئی جنگ و جدال کا معاملہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تدبیر کی وجہ سے فتح مکہ بغیر جنگ و جدال کے عطا فرما دیا. 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے 20 رمضان المبارک کو. اور وہ بڑا شایان شان طریقے سے داخل ہونا تھا. کفار و مشرکین خود زیر ہو گئے تھے، خود انہوں نے تلواریں نیچے رکھ دی، گردنیں جھکا دی. فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر انٹری ہوئی، لیکن قربان جائیے عاجزی فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے. تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا ہوا تھا. اپنے عصا مبارک سے آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمانے لگے اور اپنے عصا ہی سے آپ نے استعلام فرمایا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. اس وقت کعبۃ اللہ میں پہلی مرتبہ 10,000 صحابہ نے یکمشت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا اور وہ فتح مکہ کہلاتی ہے. اور اسی فتح مکہ کا ذکر یہاں فرمایا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بہت شاندار فتح عطا فرمائی. کیوں؟ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اسی فتح مکہ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلوں کے اور پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. جتنے آپ سے پہلے لوگ آئے، آپ کے بعد جتنے لوگ آئیں گے، فتح مکہ کی بدولت اللہ نے آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ترجمہ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بعض جو مارکیٹ کے ترجمے ہوتے ہیں انہوں نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ محبوب اس کے صدقے میں ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. معاذ اللہ، کیا نبی گناہ گار ہو سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، فرشتے تمام معصوم ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے گناہ کرنے سے محفوظ فرما دیا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتے یہ معصوم ہیں.
ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے اللہ کی عطا سے یہ معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، یہ محفوظ ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، لیکن جہاں تک معصوم ہونے کا تعلق ہے کہ جن کو اللہ نے گناہ کرنے سے بچا لیا ہے وہ حضرات انبیاء اور فرشتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء تو ہوتے ہی معصوم ہیں، تو پھر یہ مارکیٹ کے ترجموں پہ مت جائیں، اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں، اگر ادھر ادھر کے مارکیٹوں کے ترجمے ہیں فوراً انہیں اٹھا کر شہید اور آگ میں ڈال دیں، اپنے گھر پہ ترجمہ رکھیں۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن جو کہ کنز الایمان کے نام سے آتا ہے، وہ ترجمہ آپ رکھیں کہ اس میں اللہ کی شان اور رسولوں کی شان اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کی شانوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے۔ مارکیٹوں کے ترجمے میں جائیں گے، کہیں اللہ کی بے ادبی آپ کو نظر آئے گی، کہیں انبیاء کی گستاخیاں نظر آئیں گی، کہیں نیک لوگ صالحین کی بے ادبیاں اور گستاخیاں نظر آئیں گی۔ پھر وہی ہمارے گھر والے پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے، تو ان کے بھی ذہن گستاخ اور بے ادب والے ہوں گے۔ تو جب امام اہل سنت کا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے عاشق رسول ہیں، تو جب ان عاشق رسول کا ترجمہ قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی عاشق رسول بنیں گے، عاشق صحابہ بنیں گے، عاشق اہل بیت بنیں گے، عاشق اولیاء بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کے نور سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم